السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی خوبصورت جوڑوں، شاندار جہیز، رومانوی باتوں یا کوئی فیری ٹیل چیز نہیں ہے، بلکہ بہت اہم زندگی کا حصہ ہے۔ اس میں یہ کاؤنٹ نہیں کرتا کہ آپ اپنی بارات پر کتنے حسین لگے تھے اور کتنے مہنگے پارلر سے تیار ہوئے تھے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ ایک شوہر کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے اپنے پارٹنر کو کیسے اون کرتے ہیں اور کس خوش دلی اور ادب و احترام سے قبول کرتے ہیں۔ رشتے کو لے کر آپ دونوں میں کتنا اخلاص اور میچورٹی ہے، کتنا صبر اور شکر ہے۔ آپ کی زبان، لب و لہجہ اور رویہ اپنے ساتھی کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ اب آپ ایک فیملی بنانے لگے ہیں اور ایک الگ فیملی میں جا رہے ہیں، تو آپ کا رویہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا۔ کیسے ایک ساتھی کی حیثیت سے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو لے کر چلیں گے، حامی کو نظر انداز کریں گے، ضرورت پڑنے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے اور اصلاح بھی کریں گے۔ اچھے کام میں کیسے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے۔ جب ایک فریق غصے میں ہوگا تو دوسرا کیسے اس کو ٹھنڈا کرے گا۔ کیسے الگ مختلف باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے۔ مرد کیسے عورت سے منسلک رشتوں کو عزت دیتا ہے اور عورت کیسے مرد سے منسلک رشتوں کو اپناتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں سسرال میں ہمیں کوئی بات نہ سننی پڑے، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، اور سسرال یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو لڑکی ملے وہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو آپس میں لچک کا رویہ ہونا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے درگزر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی ساس کبھی آپ کو باتیں سنا دیتی ہیں اور آپ ناجائز ہی سنا دی ہیں، تو آپ یہ سوچ کے درگزر کر لیں کہ میرے شوہر کی والدہ ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو کوئی بزرگ عورت سمجھ کے احترام دے لیں، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ اور اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ساس کو بھی اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی بیٹی سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو جیسے ہم اس کی غلطی کو کور کر لیتے تھے، ہمیں بہو کی غلطی کو بھی کور کر لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی بچیوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ان معاملات پہ کوئی ہوم ورک اور تیاری نہیں ہوتی، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی۔ شادیاں جو ہیں ان کو ہم نے بہت گلیمر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں ہی نہیں بتائی گئیں کہ شادی درگزر، وسیع قلبی اور وسعت ظرف کے ساتھ چلتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، انہیں کبھی بھی اپنے عیوب دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے، اپنے ایک دوسرے کے عیوب دوسروں پر ظاہر نہیں کرنے چاہیے، بلکہ لباس کا کام ہے ڈھانپنا، تو ایک دوسرے کے عیوب کو وہ ڈھانپیں۔ اگر باتوں کو میاں بیوی خاندان میں پھیلانا شروع کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا گھر نہیں بچے گا اور وہ بہت ساری تباہیوں سے گزریں گے۔ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جو حل نہیں ہو رہا، تو پھر کوئی ایسا انسان ثالث مقرر کریں جو کہ دونوں کے ساتھ مخلص ہو اور عدل پر مشتمل مشورہ دے اور معاملہ کرے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے رازوں اور کمزوریوں پر امین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب دو انسان رہ رہے ہیں تو جھگڑا تو ہوگا، مگر جھگڑے کو لمبا نہ کریں، ایک دوسرے کو منا لیں، کیونکہ کھٹی میٹھی باتوں سے ہی زندگی حسین ہے۔ جب ہم اپنے لائف پارٹنر کو انسان ہونے کا مارجن دینا شروع کریں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے اور ہمارا بہت کچھ سلجھ جائے گا۔ تو ہم باقی تیاریاں تو کرتے اور کرنی بھی چاہیے، اسے نہیں روک رہی، مگر کچھ اخلاقی تیاریاں بھی ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ جب ہم کسی کی دوسرے کی زندگی میں شامل ہوں تو ایک دوسرے کے لیے باعث خیر ہوں، باعث مسرت ہوں، باعث رحمت ہوں، نہ کہ باعث زحمت اور باعث اذیت ہو۔ تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور بخاری کا باب پڑھیں، کتاب النکاح پڑھیں اور اپنے آپ کو قرآن و سنت سے اٹیچ کریں، تاکہ ہم بہت کچھ سیکھیں، تاکہ ہمارے گھروں میں جو نچاکیاں اور مسائل ہیں ہم ان سے بچ سکیں۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ نوجوان نسل میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنی ہی نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، تو یہ غلط نہیں ہے کہ جن کو جلدی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اپنی مدت پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ کر لیں، مگر یہ کہنا ہے کہ شادی نہیں کرنی، اس کے مسئلے مسائل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر تعلق میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کیسے اچھا کرتے ہیں اور کیسے لے کر چلتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ نہیں برا ہوتا، کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے اور محبت اور شفقت سے لے کر چلنا پڑتا ہے۔